الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وہی سارے جہان کا مالک ہے، وہی انسانوں کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی زمین اور آسمان کی نگرانی کرنے والا ہے، انتظام سنبھالنے والا ہے، اور اسی نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی، اور خالق و مالک کو پہچاننے کا فرق دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک تمام پہنچایا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہا درود و سلام نازل ہو، اور بار الہ تجھ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب مسلمانوں کو نصیب ہو. آمین. عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان لانے والے ہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور زندگی اس طرح سے گزاریں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. آپ کے بعد صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، پھر آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف جس طرح سے نقش محمد کو چومتے ہوئے زندگی گزارے ہیں، ہمارا بھی وہی طور امتیاز ہونا چاہیے، ہماری بھی وہی صفت ہونی چاہیے کہ ہم صحابہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے رہیں، آپ کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائیں. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے فانی ہے، گزر جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. یہاں پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں. پریشانی سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا بہترین وسیلہ ہے. دعا کے ذریعہ عرش کو ہلا سکتے ہیں، اپنی باتیں اللہ کو حضور قبول کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار سنتا ہے، دلوں کی بات سنتا ہے، آہو بکا آہو فغاں سنتا ہے. اور بندہ جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پکار کو سن کر نوازتا ہے. اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح سے بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اور خاص طور سے جب بندہ پریشان حال ہوتا ہے اس وقت پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مزید سنتا ہے. جب بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جب بندہ پریشانیوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تو اور بھی سننے والا ہے. جب بندہ رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اور بھی دینے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندہ کو اللہ اور بھی نوازتا ہے. جب بندہ اپنی دعاؤں میں خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں نمی پیدا کرتا ہے، اور بدن پر وحشت طاری کرتا ہے، ڈر کر اور خوف سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مزید سنتا ہے. اور خاص طور سے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے، رو کر گڑ گڑا
گڑگڑا کر خوف اور دہشت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سن رہا ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ان دعاؤں سے اوپر ایک ایسی دعا ہے جسے بد دعا کہتے ہیں۔ ان دعاؤں سے اوپر ایک اعلیٰ قسم کی دعا ہے، وہ بد دعا ہے۔ جب بندہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، جب کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہوتا ہے، کسی نے اس کو ستایا ہوتا ہے، اس کا حق لیا ہوتا ہے، اس کو دبایا ہوتا ہے، اس وقت جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے، لیکن بد دعائیں جب مظلوم کی آہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، جو ستایا ہوا انسان ہوتا ہے، جو کسی کی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی آہ عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور قبول کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجتے ہیں، کئی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اے معاذ، تم یمن کا حاکم اور گورنر بن کر جا رہے ہو، لوگوں کے معاملات آئیں گے، لوگوں کو کے مسائل آئیں گے، زمین کا مقدمہ ہوگا، جائیداد کا مقدمہ ہوگا، روپے پیسے کا مقدمہ ہوگا، کسی کی طرفداری نہ کرنا، تم حاکم ہو، تم عدل سے کام لینا، انصاف کرنا، کسی کی طرفداری نہ کرنا، حق کا ساتھ دینا، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دینا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ ایسا نہ ہو کسی پر ظلم کر بیٹھو، فیصلہ کرتے کرتے کسی کی طرفداری کر بیٹھو اور کسی ایسے شخص کے حق میں تم فیصلہ سنا دو جو اس کا مستحق نہ ہو، اور جو مستحق ہو تم اس کو حق سے محروم کر دو، وہ مظلوم ہو جائے اور تمہارے خلاف اللہ کے یہاں بد دعا کر بیٹھے، تو پھر یاد رکھنا مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ویسے تو اللہ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ ہر کسی کی بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، اونچ نیچ کو سنتا ہے، دل کے کھٹکے کو سنتا ہے، دل کے خیالات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے مظلوم کی دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں، مظلوم کی دعا کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے، مظلوم کی دعا اللہ کے یہاں فوراً پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر کے جو ظالم ہوتا ہے اس کے حق میں عذاب بھیج سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب ایک شخص کو حاکمیت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے یا کہیں پر اس کو سربراہی ملتی ہے تو اس کو انصاف سے کام لینا چاہیے، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں کرنا چاہیے، غریب اور امیر کے درمیان امتیاز نہیں کرنا چاہیے، اونچ اور نیچ کا فرق نہیں کرنا چاہیے، انصاف کا دامن تھامتے ہوئے جس کے حق میں فیصلہ ہو، جو حق جس کے ساتھ ہو اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ جو کائنات ٹکی ہوئی ہے، ایک عادل، ایک بادشاہ ایسا ہے، ایک حاکم دنیا کا ایسا ہے جو عدل کے ساتھ دنیا میں انصاف کر رہا ہے، جو پوری کائنات میں عدل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے زمین اور آسمان ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا میں تو لوگ ایک سے ایک بھیڑیا آئے، اگر اللہ ان بھیڑیوں کو، ان ظالموں کو سبق نہ سکھاتا تو غریب تو بچتا ہی نہیں۔ یہودی کافر مسلمانوں کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، امیر غریب کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، راجا رعایا کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اوپر والے نیچے والے کو کھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا انصاف نہیں ہوتا تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ اس نے انصاف کیا، جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ عذاب بھیجتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے انسان کو متنبہ کرتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ وہاں پر کبھی عذاب بھیج دیتا ہے، کبھی زلزلہ بھیج دیتا ہے،
کبھی طوفان بھیج دیتا ہے. ابھی چائنا کے اندر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا ہے، وائرس بھیج دیا. چائنا والے مسلمانوں پر بے حد ظلم کر رہے ہیں، جیل خانہ بنا کر مسلمانوں کو اس کو اندر ٹھونس دیا ہے، طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا ہے. اگر وہ ہوش کا ناخن لے لیں، سمجھ لیں اور اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ اپنا عذاب اٹھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دنیا میں عذاب بھیج کر ظالموں کو متنبع کر دیا. جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو سدھر جاتے ہیں تو اس کے لیے خیر ہے، ورنہ خیر نہیں ہے. اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے پھر کوئی نہیں بچتا ہے. ایک شخص کا گناہ پوری قوم کو لے ڈوبے گا. ایک شخص صالح السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر اونٹنی دی کہ یہ لو اپنی قوم کو دو. تمہاری قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، یہ اونٹنی اپنی قوم کو دو. لیکن یاد رہے اللہ کی نافرمانی کیا، اس اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کی، ذرہ برابر بھی غفلت کا شکار ہوا تو ہم عذاب بھیج دیں گے. مگر اس قوم صالح کے ایک آدمی نے صرف شرارت کی تھی. قدار بن صالف نام تھا. اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیا اور اونٹنی مر گئی صرف ایک بندے کی وجہ سے. اور قوم کے دوسرے افراد نے منع نہیں کیا، وہ لوگ خاموش تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیج دیا. تو ایک بندے کا گناہ، اس کی غلطی، اس کا ظلم بستی کو تباہ کر سکتا ہے. نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. ایک تو وہ آدم ہے جس سے پوری کائنات پھیلی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد یہ لقب نوح علیہ السلام کو بھی پڑا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر دنیا ختم ہو گئی تھی. کیوں ختم ہوئی تھی؟ نوح علیہ السلام دن و رات اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے بھاگنے کے علاوہ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیا. نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو دن و رات تبلیغ کی، رات دن میں نے تبلیغ کی ہے، مگر یہ لوگ میری بات نہیں سنتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، میری بات سنتے ہی نہیں. 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 950 سال. اتنے سالوں میں آج کے ٹائم میں 9 نسلیں 10 نسلیں ہمارے دور میں گزر جائیں گی. 10 نسلیں کم سے کم گزریں گی آج کے دور میں. جو آج 60 سال 70 سال میں لوگ مر جاتے ہیں، آج کے حساب سے 10 نسلیں کم سے کم گزریں گی. نوح علیہ السلام اتنے سال تک تبلیغ کرتے رہے دنوں رات، مگر بات نہیں سنا. تاریخ میں آتا ہے چند لوگ ایمان لائے. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں 80 لوگ صرف ایمان لائے. اتنے سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے اور ڈراتے رہے نوح علیہ السلام. ڈر جاؤ، اللہ کی بات مان لو، کفر نہ کرو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ورنہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا. لوگ ہنسی اڑاتے تھے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، کدھر سے عذاب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کون ہمیں مٹائے گا، کون ہمیں ہلاک کرے گا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور یہی نہیں کہ مذاق اڑاتے تھے، بلکہ کہا کہ بلاؤ تم اپنے عذاب کو، بلاؤ، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، تمہارا عذاب کدھر ہے؟ بلاؤ عذاب. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ نوح تم بڑی دھمکی دے رہے ہو، تم نے بڑی ہم سے بحثیں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، جنگ و جدال کی ہے، اب صبر نہیں ہوتا، تم اپنے رب سے کہو عذاب بھیج دے. جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، دھمکی دے رہے ہو، وہ عذاب دکھا دو ہمیں. اگر تم سچے ہو تو وہ دھمکی تم پورا کر کے دکھا دو. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا رب، میری قوم نے شرکسی کی ہے، میری بات نہیں مانی ہے،
تیری عبادت کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی خبر دے دیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے بھی خبر دے دی تھی۔ اور جب قوم نے مطالبہ کیا کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، دکھا دو ہمیں اللہ کا عذاب، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بار الہ کہ اب ان کافروں کو چھوڑ نہیں، لب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ سب سے خطرناک بد دعا ہے اس روئے ارض کی، سب سے خطرناک، اور یہ سب سے پہلی بد دعا ہے انبیاء میں سب سے پہلی۔ یوں انبیاء نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اکثر دعائیں کی ہیں، قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے، لیکن جب قوم شرکسی پہ اڑ گئی، بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہلاکت اور بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا، صالح علیہ السلام نے دعا کیا، شعیب علیہ السلام نے دعا کیا، داؤد علیہ السلام نے دعا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کے نبی بن کر آئے تھے، آپ نے بد دعائیں نہیں کی، آپ نے اکثر دعائیں کی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار الہ اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ، اور ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تم زمین پر کسی کافر کو چھوڑتے ہو تو وہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ کافر لوگ تو کافر ہی کو جنم دیں گے۔ جب کافر کو تو چھوڑے گا یہ کافر کو جنم دے گا، فاسق و فاجر کو جنم دے گا، ان کافروں کو صف ہستی سے مٹا دے۔ پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی بد دعا کافروں کے حق میں قبول ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں کے ساتھ بچا لیا جو ایمان لانے والے تھے، باقی دنیا کے تمام کافروں کو مٹا دیا، کوئی کافر نہیں بچا۔ دنیا پھر اس کے بعد اسٹارٹ ہوئی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد پھر سے دنیا اسٹارٹ ہوئی، کوئی کافر نہیں بچا، سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا عذاب بھیجا کوئی بچ نہیں سکا، سارا کافر پانی میں ڈوب کر مر گیا اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ ہوتی ہے بد دعا، جب آدمی اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، جب اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور اللہ کا نیک بندہ کافروں کے خلاف بد دعا کر بیٹھتا ہے، کافر ہو یا ظالم ہو۔ جب ایک نیک آدمی یا ایک مظلوم آدمی کافر کے حق میں بد دعا کر دے، ظالم کے حق میں بد دعا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے، تو پھر اس کا ہلاک ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت سمجھایا، فرعونی قوم کو بہت سمجھایا، مگر سوائے سرکشی کے اور کچھ نہیں، سرکشی پہ سرکشی کرتے رہے، اور فرعون دھمکی پہ دھمکی دیتا رہا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں دکھائی، معجزہ دکھائے کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر بھی نہیں مانے۔ جب دیکھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کی، بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اللہ ان کے مال و دولت کو تباہ کر دے، انہیں تو نے بہت مال و دولت دیے، بڑے خزانے دیے ہیں، اس کے مال و دولت کو تو برباد کر دے اور اس کے دلوں کو سخت کر دے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کا مال برباد ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے ہم نے کسی کا مال چھینا ہو، غلط طریقے سے حاصل کیا ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپا ہو، اور اس آدمی نے اللہ سے ہمارے حق میں بد دعا کر دی ہو۔ کسی کا مال ہلاک ہونا، برباد ہونا، کسی کا مال ضائع ہونا اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ ہم نے مال ناپاک طریقے سے، حرام طریقے سے کمایا ہے، مظلوم نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہے۔ سوچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کا دل سخت ہے، نرم نہیں ہے اس کا دل، اس کے دل میں سختی ہے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ آل فرعون کو، فرعون اور آل فرعون کے دولت کو تباہ کر دے اور ان کا دل سخت کر دے. تو دل کی سختی بھی اللہ کا عذاب ہے. اور فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور انہیں ایمان نصیب نہ فرما یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے. یہ بہت کفر کیا ہے، بڑی طغیانی کی ہے، سرکشی کی ہے. جب تک یہ عذاب کا مزہ چکھ نہ لے تب تک. اللہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو کے مارا. کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی نہیں بچا. فرعون اور آل فرعون تمام لوگ دریا میں ڈوب کر مر گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا. اور یہ ایمان کی بات ہے کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک عذاب نہ دیکھ لے. تو عذاب کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آئے اس وقت ایمان قبول کرنے کی وہ کوشش کرے، مگر اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. جب ڈوبنے لگا تو فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کا کوئی رب ہے، ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. ڈوبنے لگا تو وہ ایمان لاتا ہے کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہ وہی قرآن کی وہی بات ہے کہ عذاب کے وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان اسے نفع نہیں پہنچائے گا. ایمان لانے کی بات کیا. اور دوسری حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام منہ میں مٹیاں ٹھوس رہے تھے کہ ایسا نہ حقیقت میں کلمہ پڑھ لے اور یہ کمبخت نے جتنا ظلم کیا لوگوں پر اس کو سزا نہ مل سکے. مٹیاں ٹھوس رہے تھے. تو یہ اللہ کا عذاب جب بد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو نہیں پورے فرد کو تباہ کر دیتا ہے. بد دعا بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں بد دعا سے بچنا چاہیے، بد دعا دینے سے بچنا چاہیے، بد دعا لینے سے بچنا چاہیے. اچھی خاصی صحت ہماری خراب ہو سکتی ہے بد دعا سے، دولت ہماری ختم ہو سکتی ہے بد دعا سے، پورا بنگلہ ہمارا ٹوٹ کے زمین پہ دھڑاشائی ہو سکتا ہے بد دعا سے، ہمارے گھر کی رونق ختم ہو سکتی ہے، پورا خاندان تتر بتر ہو سکتا ہے، پوری بستی تہوبالا ہو سکتی ہے. بد دعا ایسی چیز ہے دنیا کی دنیا تباہ ہو سکتی ہے. ایک انسان کی زندگی کی رونق ختم اور اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ڈوب سکتی ہیں. تو ہمیں بد دعا سے بچنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت کے نبی بن کر کے آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے نبی بن کر کے آئے. آپ نے بڑی تکلیفیں دین کے نام پر برداشت کی مگر بد دعائیں نہیں کرتے تھے، بچتے تھے، قوم کو ہدایت کی دعا کرتے تھے. اسی طائف کی سرزمین پر توحید کی دعوت لے کر آئے اور قوم کے اوباشوں نے آپ کو بے تحاشا مارا، آپ کو لہو لہان کیا. قدم اٹھاتے تھے پیر پہ پتھر برستے اور جسم سے خون بہتا تھا. پریشان بڑوں کا فرشتہ. اور نبی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کہیں کہ جو پہاڑ، یہ دو پہاڑ ہیں طائف کے دونوں طرف، ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے بیچ میں ایسے چپکا دیں سارے لوگ ختم ہو جائیں. نبی نے عذاب کا مطالبہ نہیں کیا. نبی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم کو اس نے ستایا ہے جانے دو، اسے معاف کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری سی بات کی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، میری بات نہیں مانتے، تو مجھے امید ہے کہ انہی کی نسلوں سے، انہی کی پشت سے ایسی نسلیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے اور وہ شرک نہیں کریں گے. اور سبحان اللہ وہی ہوا. آج طائف کی بستی، یہاں کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی یہودی نہیں، ساری بستی مسلمان ہو گئی. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے. آپ رحمت کے نبی بن کر کے آئے، آپ رحمت کی دعا دیتے، ہدایت کی دعا دیتے. کبھی کبھار آپ نے بد دعا دی ہے، کبھی کبھار. حالانکہ طائف کا جو موقع تھا سب سے خطرناک موقع تھا. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی طائف آ کر، جو تکلیف پہنچائی گئی آپ کو اس کا بہت رنج ہوا. اس کے باوجود آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ چاروں طرف بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل کے دماغ میں 3 آدمی کے دماغ میں فتنہ ہی آتا ہے. سرپشن تھا, اس کے دماغ میں برائی آئی, غلط خیال آیا. اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے, کون آدمی ہے جو مکہ کی گلیوں سے اوجھڑی لاتا ہے اور محمد جب سجدے میں جائے تو ان کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دیتا ہے؟ کون ایسا کرنے والا؟ ایک بدبخت بڑا شرارتی عقبہ بن ابی معیط, وہ کہتا ہے میں ایسا کروں گا, میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. عقبہ بن ابی معیط اپنے چند حواریوں کے ساتھ اوجھڑی لاتا ہے, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے شانے پر, آپ کے کندھے پر, پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دیتا ہے. آپ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کرتے ہیں فاطمہ کو. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں روتی ہوئی, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے, آپ کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, مگر میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آپ کا دفاع کرتا, اس اوجھڑی کو ہٹا سکتا, ان ظالموں کو کچھ کر سکتا. میری اتنی ہمت, اتنی بساط نہیں تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں اور اوجھڑی ہٹاتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھاتے ہیں اور اس وقت بد دعا کرتے ہیں. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں, اللہم علیک بقریش. 3 مرتبہ بد دعا کرتے ہیں, اے اللہ قبیلہ قریش کے کافروں کو ہلاک اور برباد کر. اور پھر نام لے کر اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں. وہاں پر جو حاضر تھے عقبہ بن ابی معیط, اور اسی طریقے سے ابو جہل, اسی طریقے سے شیبہ, ولید, امیہ بن خلف, کئی لوگوں کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے کہ اللہ ان لوگوں کو ہلاک اور برباد فرما. بڑی تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی اور اللہ کے حضور یہ بد دعا قبول ہوئی. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جو بدر کا کنواں تھا, ان تمام بدماشوں کی لاشیں گھسی پٹی اس کنویں میں ملی. ان سب لوگوں کی جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی, ان تمام لوگوں کی لاشیں بدر کے کنویں میں ملی. جبکہ بدر کی لڑائی دیکھیں, مسلمانوں بہت کمزور تھے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافر ایک طرف مسلح تھے, تمام قسم کے اسلحے سے لیس تھے اور بڑی تعداد میں تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو سبق سکھایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آتے, اس کنویں کے پاس آتے, منڈیر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نام لے کے کہتے ہیں, ابو جہل, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, دیکھ لے تیرا حال کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ عذاب تمہارے اوپر آیا, اور جو مدد اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کے رسول, یہ تو مر گئے ہیں, یہ تو مردہ ہے, آپ اس کو کیسے سنا رہے ہیں؟ اس کے جسم میں روح نہیں ہے, اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو, تم جتنا سنتے ہو اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ ابھی میری بات سن رہے ہیں, مگر جواب دینے کی ان کو طاقت نہیں ہے. محدثین, علماء اور اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ معجزہ دیا تھا کہ ان بدتینوں کو یہ آواز سنا سکیں. اللہ قادر ہے ہر چیز پر, جو چاہے کر سکتا ہے, مردوں کو بھی سنا سکتا ہے. اللہ نے عبرت کے طور پر اور ان مردوں کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے آواز سنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ ان کی روح کو, ان کو اور بھی تکلیف پہنچے. اور امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو کچھ لمحے کے لیے زندہ کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں اور ان کو تکلیف ہو, ان کو حزن و ملال ہو, ان کو حسرت اور افسوس ہو کہ جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا واقعی ہم پر وہ عذاب آیا. تو بد دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, بد دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں. اگر بد دعا صحیح ہو, حق بجانب ہو, ظالم کے خلاف ہو,
کافروں کے خلاف ہو، شر پسندوں کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ بد دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اولاً کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی والدین کو اولاد کے حق میں بد دعا کرنا چاہیے، نہ ہی اولاد کو والدین کے حق میں بد دعا کرنا چاہیے، نہ بہن بھائی کے حق میں، نہ رشتہ داروں کے حق میں، نہ پڑوسی کے حق میں، نہ کسی مسلمان کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بد دعا کے علاوہ اگر کوئی چارہ نہ ہو، بد دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو ہم اتنی بد دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جتنا اس نے ظلم کیا ہے، جتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ میرا اس نے 1000 ریال چھینا ہے، غبن کیا ہے، چوری کیا ہے، اس کے جیب سے بھی، اس کے ملکیت سے بھی، اس کے گھر سے بھی 1000 ریال ضائع کر دے، اتنی بد دعا کر سکتے ہیں۔ اور بات اگر کافروں کی ہے کہ کافر اگر ہمیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمیں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے۔ یہ بد دعا توپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بندوق اور بارود سے بھی خطرناک ہے۔ یہ اتنا بڑا اسلحہ ہے کہ اس اسلحے کے ذریعے دشمنوں کا صفا کر سکتے ہیں، بغیر تعداد کے جنگ جیت سکتے ہیں، اور بغیر ہتھیار کے کافروں کو دنیا سے ختم کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس چارہ کار نہ ہو تو ہم دشمنوں کے خلاف، ظالم حکومتوں کے خلاف، ظالم کافروں کے خلاف اللہ سے بد دعا کر سکتے ہیں۔ اور آج حالات ایسے ہی ہیں، مسلمان بے بس ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ ان کے پاس تعداد ہے، نہ ہی ان کے پاس وسائل ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان ایک تو اپنے اعمال درست کرے، ایمان کی طرف آئے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرے۔ اور جس طریقے سے چین میں مسلمانوں کے ساتھ جیل میں بند کر کے کیا جا رہا ہے، ان کے پاس بد دعا کے علاوہ تو کوئی ہتھیار نہیں۔ جس طرح سے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، بے یار و مددگار تھے، دنیا کے سارے بادشاہ، حکمراں سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں بد دعا کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے نازک حالات میں ہم دشمنوں کے خلاف، ظالم حکومتوں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں اور بعض لوگوں پر 1 مہینے تک بد دعا کی، جنہوں نے محمد کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، دین اسلام کو تکلیف پہنچایا تھا۔ ان کے خلاف مہینوں مسلسل 1 مہینے تک بد دعا کی ہے۔ تو ہم نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں دشمنوں کے خلاف۔ قنوت نازلہ اس بات کے لیے ہے کہ اگر مسلمان پر خوف کا منظر آ جائے، مسلمانوں پر دشمنوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی سازش کی جائے، مسلمانوں پر دشمن قوم حملہ آور ہو جائے، ایسے موقع سے مسلمانوں کو فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف بد دعا کے اندر اثر ہے۔ بد دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ قبول کر لیتا ہے اگر بد دعا واقعی صحیح ہو۔ بد دعا جس کے حق میں کی جا رہی ہے، اگر وہ ظالم ہو، اگر وہ خائن ہو، اگر وہ تکلیف پہنچانے والا ہو، تو اس کے حق میں بد دعا قبول ہو جائے گی اور وہ شخص اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بد دعا کا استعمال ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی اگر ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہم حق کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے حاصل کریں، بیٹھائیں، حکم لائیں، پنچایت کرائیں، محکمہ میں جائیں، لیکن بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، خاص طور سے جب آپ کے بھائی ہوں، آپ کی بہن ہو، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ناطے دار ہوں، آپ کے قریبی لوگ ہوں۔ بد دعا نہیں دینا چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس چارہ کار نہ ہو پھر بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اے اللہ ان کے دل کو پھیر دے، ان کے دل کو صحیح کر دے، ان کو سمجھ دے، ان کو حق واپس کرنے کی توفیق دے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کا دل بھر گیا ہے تکلیف سے اور بدلہ لینے کا، انصاف کا، ججمنٹ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اتنی بد دعا کر سکتے ہیں جتنا آپ کا حق لیا گیا ہے۔ اور ظالم حکومتوں کو بدلنے کے لیے مسلمان جہاں پر ستائے جا رہے ہیں ظالموں کے ذریعے، ان لوگوں کے حق میں تو بلا شبہ بد دعا کر سکتے ہیں۔
اللہ ظالموں کو غرق کرے، ان کو تہس نہس کرے، ان کو برباد کرے۔ نوح علیہ السلام نے جہاں دعا کی تھی کہ روئے زمین سے کافروں کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کافر کو ختم کر دیا، وہی اگلی آیت میں نوح علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ظالموں کو قیامت تک کا رہتی دنیا تک ان کے اندر بڑھوتری اور ان کے اندر اچھائی نہ دے، ہمیشہ یہ لوگ تباہ اور پریشان حال رہے۔ تو ظالموں کے حق میں ہم بد دعا کر سکتے ہیں، ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کے لیے اللہ کے حضور ہم بد دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمانوں کو لعن طعن کرنے سے بچا، اے اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم دین کی طرف آئیں، تیرے صحیح دین کی طرف آئیں، تیری بندگی کریں، شرک سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ بار الہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے، سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع فرما دے۔ جس طرح سے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک راستے پر متحد ہو کر زندگی گزارتے تھے، بار الہ ہمیں بھی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں پریشان حال ہیں تو اپنی غیبی مدد فرما، بار الہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیرے دین پر اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔